عبداللہ اور ابرار شاہ کے نام پہ، عبداللہ اور ابرار شاہ کے نام پہ، ابرار شاہ اور بھائی اس کے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پہلے سال ان کو بہت بڑا حج کا کوٹا بھی دیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ پھر آگے بڑھتا ہے. تو حج کو بھی حکومت میں رہ رہے ہیں، حکومت سے فائدے لے رہے ہیں، ڈیزل کے پرمٹ، باقی کرپشن، جائیدادیں، قبضے، اپنے افسر ان کے تھرو کرپشن، حج کو بھی نہیں بخشا. اور حج کے لیے پہلے 4 کمپنیاں بناتے ہیں فرنٹ مین کے تھرو اور پھر وہی سلسلہ چلتا ہے. آگے سنیے کہ رؤوف ماما کی کہانی تو ہم نے آپ کو بتائی تھی. ماما دے ماما، رؤوف ماما کی کہانی تو ہم نے آپ کو بتائی تھی. اب رؤوف ماما کی بھی فرنٹ مین ہے. یہ فضل الرحمان کا سگا ماما ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے. اس کی بھی فرنٹ مین ہے. اب اس کی جو فرنٹ مین ہے وہ کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے. بالکل زرداری آپ کو یاد آ جائے گا، یا مشتاق چینی والا اور منظور پاپڑ والا یاد آ جائے گا کہ ڈرائیور عبداللہ. سنیے، فضل الرحمان کا فرنٹ مین رؤوف ماما، رؤوف ماما کا فرنٹ مین اس کا ڈرائیور عبداللہ. عبداللہ کی شور کوٹ میں 88 کینال زمین، ایک وانڈا مدر ڈی خان 1000 کینال زمین. ماما کے جو ملازم ہے نواز مسعود سے یہ زمین اس نے خریدی. نواز مسعود سے نام بھی بتا رہے ہیں آپ کو. پھر دین کو اس طرح استعمال نہیں کرتے، لوگوں کے نام بھی دین رکھ کے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے سنیے. دین محمد کلاس 4 ملازم ہے، کروڑوں کا 4 کروڑ کا ایک بنگلہ، ڈیفنس کالونی ڈی آئی خان بنگلہ. پھر ایک اور فرنٹ مین عبداللہ وزیر، سیول راک 400 کینال زمین. اور یاد رکھیے کہ ایک ایک کینال کی قیمت 30 سے 40 لاکھ روپے. سیول راک یہ ڈی آئی خان. فرنٹ مین گل ظریف، اور یہ نام سنیے گا، دین اسلام. یہ بندے کا نام ہے، پہلے کا دین محمد، اس کا نام ہے دینی اسلام. اور دین اسلام نام رکھنے کے بعد فرنٹ مین بنتا ہے. اور اس کے نام پہ کیا سنیے گا، اس کے نام پہ 600 کینال زمین، ایک کینال کی قیمت 30 سے 40 لاکھ روپے. اس کا بنگلہ اور اس کا ایک ایکسپینسو ایریا میں 32 مرلے کا ایک اور پلاٹ، بنو روڈ ڈی آئی پی کالونی، وہاں پہ بھی پلاٹ، اور 5 دکانیں یہ اس کے نام پہ ہیں. میں فرنٹ مین گل ظریف کی بات کر رہا تھا. فرنٹ مین نیک بادشاہ، انڈس کالونی میں جائیدادیں ہے، اور ماما کی، اور ماما تو فرنٹ مین ان کا ہے. اشفاق احمد کلاس 4 ملازم ایک اور، اس کا کیا ہے، میں نے کہا کہ نیٹو سپلائی کے دندے میں شامل تھے. آپ کو پتہ ہے کیا کرتے تھے، تیل وغیرہ اور جو باقی سپلائی تھے اس دندے میں تھے. یہاں پہ کلاس 4 ملازم اشفاق احمد 5 ٹرالیاں ہے جو تیل وغیرہ سپلائی وغیرہ کام کرتے ہیں، کلاس 4 ملازم ہے. اشفاق کا کلاس 4 ملازم جو ہے اس کا خالازاد بھائی آصف، وہ بھی فرنٹ مین. ایک اور فرنٹ مین گن مین. اچھا، گن مین نہیں چھوڑ رہے، دین محمد نہیں چھوڑ رہے، دین اسلام نہیں چھوڑ رہے، ڈرائیور نہیں چھوڑ رہے. یہاں پہ گن مین کے نام پہ بھی زمینیں خریدی گئی. ایک اور بندہ قاری صاحب، قاری اشرف، فرنٹ مین قاری اشرف، اس کے نام پر بھی جائیداد ہے. نیک بادشاہ کی اور جائیداد ہے، دین پور ڈی اے خان، فاطمہ ٹاؤن. ایک اور فرنٹ مین دلاور وزیر، اس کے نام پہ پراپرٹیز. میادین مہاجر گیلانی ٹاؤن ڈی اے خان سٹی میں بنگلے، گیلانی ٹاؤن میں بھی اور ڈی اے خان سٹی میں. دین اسلام اور گرظریف یہ بھی فرنٹ مین. ٹانک روڈ پر 600 کینال زمین، اور فی کینال جو ہے وہ 40 لاکھ روپے کم از کم ہے. فرنٹ مین حاجی عبدالصمد 2 کینال کا بنگلہ. فرنٹ مین ایک اور فضل پٹواری. اب فضل پٹواری ریٹائرمنٹ کے بعد بھی 5 سال بعد جو ہے وہ دندے میں شامل رہا تھا. اس کے زمین پہ اس کے نام پہ کتنی جائیداد ہے وہ بھی آپ کے سامنے جو تحقیقات ہوگی وہ سامنے چیزیں آ جائے گی. فرنٹ مین محمد رمضان کی کہانی تو آپ کو بتائی گئی تھی پچھلی دفعہ کہ کتنی جائیداد رہتی، اربوں کی جائیداد رہتی. اب اس کا بیٹا بھی ہے، وہ ایکسین ہے، اور کس طرح وابڈا کی، پی ڈبلیو ڈی
ان سکیموں کو کس انداز سے استعمال کیا جاتا ہے. 2 ارب کا ایک ٹینڈر ہوتا ہے, اور 2 ارب کا ٹینڈر ہوتا ہے, لیکن کیا پیسہ لگتا ہے؟ نہیں لگتا. چیک کلیئر ہوتے, ایک ایس ڈی او ہے, اس کے دستخط بھی ہے, وہ بھی تمام چیزیں ہمارے ساتھ موجود ہے. فرنٹ مین رمضان, جس کا میں نے کہا کہ بیٹا بھی ہے, وہ بھی فرنٹ مین ہے. بنو روڈ پر پلازا, ڈی اے خان تبلیغی مرکز کے سامنے 4 کروڑ کا بنگلہ اور بہت بڑی مارکیٹ. فرنٹ مین عید گل مینگل, موزہ نون, اسلام آباد. عید گل مینگل کی بات کر رہا ہوں. اب یہاں پہ بہت بڑی پلاٹنگ کر کے, یہ نون جو موزہ نون کی بات کر رہا ہوں اسلام آباد میں, پلاٹنگ کر کے اس کو بھی بیچنے کی اس وقت کوشش ہو رہی ہے, شروع ہے. اسلام آباد جب آپ انٹر ہوتے تو ایک پیٹرول پمپ آتا ہے, اس کے دائیں بائیں جو پلاٹ ہے بڑے ایکسپینسیو ہے, وہ بھی انہی کے ہیں. اس کے ساتھ وہی پیٹرول پمپ جو ہے اس کے پیچھے ایک بڑا پلازا بنا تھا, 2 پلازے بنے تھے, وہ 2 پلازے بھی انہی کے جو بیچ دیے, جی جو بیچ دیے ہم نے. فضل الرحمان اور اکرم درانی کا ہم نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی چند حقائق سامنے لائے تھے کہ کس طرح 3 ارب مطلب 300 کروڑ کی پراپرٹی وہ بیچ رہے ہیں, بیچ دی, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی 200 کینال, چک شہزاد کی بات کر رہا ہوں, چک شہزاد 200 کینال کی جعلی ناموں پہ, فرنٹ مینوں کے ناموں پہ, وہ بھی زمین ان کی. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ پہلے آپ سوال کریں گے کہ آپ حکومت میں تو آپ کرتے کچھ نہیں ہے. بھائی حکومت تو یہ کر سکتی ہے کہ یہ تمام تفصیلات, میں آپ کو بندے کا نام بھی بتا رہا ہوں, ایڈریس بھی بتا رہا ہوں, آپ کو ویڈیو چاہیے وہ دے دوں گا, کاغذ چاہیے وہ دے دوں گا. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ حال ہی میں پلاٹنگ ہو رہی ہے, زمین بھیجی جا رہی ہے, مطلب یہاں تک بتا دیا. اب ظاہری سی بات ہے کہ نیب ہے اور تحقیقاتی ادارے ہیں جو احتساب کا کام کرتے ہیں, یہ ان کا کام ہے. سوال نامہ بیچ دیتے ہیں, روزانہ دھمکیاں دیتے ہیں, سوال نامہ وہ بیچ دیتے ہیں, سوال ہم اٹھا لیتے ہیں, دھمکیاں کہیں اور دی جاتی ہے. فضل الرحمان کی صرف یہ پراپرٹی نہیں, اگلے مرحلے میں یہ دوسری قسط تھی. تیسری قسط میں آپ کے سامنے میں آج ایک بہت بڑا اور انکشاف کرنے جا رہا ہوں کہ دبئی اور قطر کی نہ صرف آپ کے سامنے پراپرٹیز سامنے لائی جائے گی, انویسٹمنٹ سامنے لائی جائے گی, لیکن وہ لوگ آپ کو یہ بھی بتائیں گے جن کے ساتھ انہوں نے مل کر انویسٹمنٹ کیا ہے, وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے. تو یہ ان کی پراپرٹی کی کچھ تفصیلات تھے. ایک ہی چیز ہے, علی امین گنڈاپور صاحب بات کریں گے, کیونکہ انہوں نے تو پہلے کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ جس اسمبلی کی عمران خان وزیر اعظم ہو تو وہ اسمبلی ڈیزل پر نہ چلے اور اس میں یہ منافق نہ ہو. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ شکست بھی ہوئی, اور پہلے ہم سوچ رہے تھے کہ جو مولانا کو غصہ ہے وہ شاید اس وجہ سے ہیں کہ ایک تو علی امین نے ریکارڈ ووٹ لے کے اس کو ریکارڈ شکست دی, لیکن دوسری طرف شاید اس وجہ سے وہ ناراض ہو, لیکن روزانہ یہ چیلنج بھی کرتا ہے کہ پھر سے کھیلنا ہے, آ جاؤ, پھر کھیلتے ہیں, وہ بھاگتا رہتا ہے. لیکن اصل کہانی یہ ہے, عمران خان نے پہلے کہا تھا کہ جب ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا یہ سارے اکٹھے ہوں گے. طریقہ واردات زرداری, شریف خاندان اور ان کا ایک جیسا, انہوں نے اسلام کا نام استعمال کر کے کس طرح اسرائیل وفود بھیجے, کس طرح امریکہ کی خدمت کا این پیٹرسن کو کہا, کس طرح کشمیر کاس کو انہوں نے نقصان پہنچایا, کس طرح بیرونی جاسوس اداروں سے انہوں نے ملاقاتیں کی, کس طرح عالمی طاقتوں کے اسلام آباد آنے سے پہلے انہوں نے ملاقاتیں کی, وہ تمام چیزیں سامنے آ گئی ہے. ان کی کہانی ختم ہے, لیکن صرف ٹی وی کھیل رہے ہیں. ہم نے سوچا آپ کے سامنے اپنا فرض ادا کرے, تمام حقائق لائے, ادارے اپنا کام کر رہے, سوال پوچھے گئے, آپ بھی سوال کریں, کیونکہ آپ کا پیسہ ہے, قوم کا پیسہ ہے.